اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 36، تفخیم کے 5 درجات اور تفخیم نسبی۔ تفخیم یعنی بھاری پن یا موٹاپا، اور ترقیق یعنی ہلکا پن یا باریکی۔ کسی حرف کو تفخیم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف اٹھایا جائے کہ تالو اور منہ کے نچلے حصے کے درمیان جگہ زیادہ ہو جائے اور سارا دباؤ یا پریشر منہ کی چھت کی طرف ہو اور منہ اس حرف کی گونج سے بھر جائے۔ وہ حروف جو ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف تفخیم یا حروف الاستعلاء کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں جو کہ خص ضغط قذ کے مجموعے میں شامل ہیں۔ یہ حروف اپنی حرکت اور جگہ سے قطع نظر ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کی تفخیم کے کچھ درجات ہیں جو کہ ان کی حرکت اور جگہ کے تابع ہیں، یعنی حرکت اور لفظ میں ان کی جگہ کی وجہ سے درجات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علماء نے ان درجات کو 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ 3 درجات ہیں، کچھ کے نزدیک تفخیم کے 5 درجات ہیں۔ 3 درجات ہم نے پچھلے لیسن میں الحمدللہ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم تفخیم کے 5 درجات کے بارے میں مفصل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علماء کی رائے کے مطابق حروف استعلاء کی تفخیم کے 5 مراتب یہ ہیں۔ نمبر 1 یعنی سب سے زیادہ تفخیم کا درجہ، حروف الاستعلاء پر فتحہ ہو اور اس کے بعد الف ہو، یہ سب سے قوی درجے کی تفخیم ہے۔ اس کی مثال ہے صالحین، صامتم، طارق، قائمہ۔ یعنی جب حرف استعلاء مفتوحہ ہو یعنی اس پہ فتحہ ہو اور اس کے بعد الف ہو تو یہ تفخیم کا سب سے قوی درجہ ہوگا۔ نمبر 2 جب حروف استعلاء پر فتحہ ہو مگر اس کے بعد الف نہ ہو، یعنی حروف استعلاء مفتوحہ تو ہو لیکن اس کے بعد الف نہ ہو، یعنی یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ حروف استعلاء اگر مفتوحہ ہے تو اس کے بعد کہیں الف تو نہیں ہے، اگر الف ہے تو وہ تفخیم کا پہلا درجہ شمار ہوگا، اور اگر الف نہیں ہے تو تفخیم کا دوسرا درجہ شمار ہوگا۔ جیسے کہ خلق، خ اور قا دونوں اس میں تفخیم کے دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ صبر، خفت۔ نمبر 3 جب حرف استعلاء پر ضمہ ہو، جیسے کہ ثقلت، قاف پر ضمہ ہے، صور، صاد پر ضمہ ہے، قمتم، طلع۔ چوتھا درجہ جب حرف استعلاء ساکن ہو چاہے اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، یعنی اگلے حرف کی حرکت سے قطع نظر اگر اس حرف جو کہ حرف استعلاء ہے اس پر سکون ہے تو اس میں چوتھے درجے کی تفخیم پائی جائے گی۔ جیسے کہ یلتقطہ، جیسے یہاں پر طا جو ہے اس میں چوتھے درجے کی تفخیم ہے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے لیکن خود طا ساکنہ ہے۔ النخل، اقترب، یضرب، تقبل۔ ان تمام مثالوں میں حروف استعلاء کیونکہ ساکنہ ہے لہٰذا اس میں چوتھے درجے کی تفخیم ہوگی، خواہ اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرکت ہو۔ نمبر 5 جب حرف استعلاء پر کسرہ ہو، یہ 5ویں درجے کی تفخیم ہے، جیسے کہ صراط، قیل، فسینغضون۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے، جیسے کہ فسینغضون میں ہم نے دیکھا، یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی۔ یہاں پہ اکثر ہماری زبان اخفا کرنا چاہ رہی ہوتی ہے جبکہ یہاں اظہار ہوگا کیونکہ غین جو ہے حروف حلقی ہے، تو لہٰذا فسینغضون نہیں پڑھیں گے، اس کو فسینغضون، اس کو ذرا دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے اکثر۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہم اسی لیسن کے ساتھ پڑھیں گے وہ ہے تفخیم نسبی کا۔ تفخیم نسبی بھی تفخیم کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے۔
تفخیم نسبی سے دراصل ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن حروف میں تفخیم زیادہ ہوگی اور کن میں کم، خواہ حرکت کوئی بھی ہو۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو حروف الاستعلاء ہیں اس میں سے 4 حروف یعنی کہ صاد، ضاد، طا اور ظا، ان میں اطباق بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ تفخیم کا درجہ، تفخیم یعنی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ حروف زیادہ مفخم ہوتے ہیں، زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کے علاوہ جو باقی 3 حروف استعلاء ہیں یعنی کہ خا، غین اور قاف، ان میں نسبتاً کم تفخیم پائی جاتی ہے کیونکہ یہ حروف الاطباق نہیں ہیں۔ لہٰذا 7 حروف الاستعلاء یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا میں سے 3 حروف خا، غین اور قاف میں باقی 4 حروف کی نسبت تفخیم کم ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی بتایا کہ اس کی وجہ اطباق ہے، اطباق کی موجودگی کی وجہ سے 4 حروف کی تفخیم زیادہ ہے۔ چنانچہ غین، خا اور قاف پر کوئی بھی حرکت ہو مگر ان کی تفخیم صاد، ضاد، طا اور ظا سے کم ہوگی جبکہ ان پر بھی وہی حرکت ہو۔ اس کی مثال یوں دیکھ لیجئے، جیسے کہ 2 الفاظ ہیں قبل اور ضرب۔ ان میں دیکھیے قبل اور ضرب میں قاف ضاد سے کی نسبت تفخیم کم ہوگی، اس میں کم مفخم ہوگا، حالانکہ دونوں حروف فتحہ کے ساتھ ہیں، قاف بھی اور ضاد بھی۔ چنانچہ قاف میں تفخیم نسبی ہے اور یہ تفخیم کم ہے۔ اسی طرح اضرب اور مقدار، ان میں بھی قاف ضاد سے کم مفخم ہوگا جبکہ دونوں حروف ساکنہ ہیں، اور یہی تفخیم نسبی ہے، یعنی نسبتاً کم تفخیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا لیسن آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔